اس اسلامی معاشرے میں ریاست مدینہ کی بیک بون تھی تجارت، اسلام کے سپریڈ کی، پھیلنے کی ریڑھ کی ہڈی تھی تجارت، ٹھیک ہے، اور ہماری غلامی سے نکلنے کی وجہ تھی تجارت۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ مال ہے، کنجوس بھی ہم ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ ہم سیو کرتے رہیں گے اور فائنلی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارے وارث اس کے اوپر لڑتے رہیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کر لیں یار، میں نے یہ دعا کی اللہ، میں کہ یا اللہ مجھے وہ سچا تاجر بنا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا، کہ لوگ کہیں یار اگر یہ تاجر ہے تو میں مسلمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، اور آج میں بتاؤں ہمارے بینگ اے مائنڈ انجینئر، ہمارے مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بڑی زبردست ڈسکشن ماشاءاللہ ہماری چل رہی ہے سوق مدینہ میں۔ ابو الدہر کی ایک حدیث کے ساتھ آج کی آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو الدہر، ٹھیک ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا ویلتھ ہے، مال ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے پاس اگر زیادہ چیزیں ہوں گی تو ہی میں امیر ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، بائی دا وے اس میں علم نہیں انہوں نے ڈالا، رائٹ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر کسی کے پاس چیزیں نہ ہوں تو وہ پھر کیا غربت ہے؟ کال نام یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، بلا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا، پھر جو جواب دیا نا، ہائے 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 قربان جاؤں، عمارت اور غربت دونوں دل میں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اچھا میں نے یہ حدیث پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو میں یہ جملہ اپنی طرف سے بولتا تھا کئی دفعہ نا کہ یار یہ ہم دل کے غریب ہیں، میں یہ جملہ ہمیشہ بولتا کرتا ہوں، میرے پرانی ٹاکس میں لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بھی اپنے دل میں امیر ہے نا اس کو کبھی دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ دل کا امیر ہے، غنی ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو دل کا غریب ہے اس کو دنیا کی ہر چیز بھی مل جائے تو وہ کبھی اطمینان نہیں پائے گا، وہ دل کا وہ کیا اسے کہتے ہیں، رخیص ہے، ٹھیک ہے، کنجوس، اور اس کو صرف اور صرف نقصان ہوگا تو ایک چیز سے، اور وہ چیز ہے حرص، طمع، لالچ۔ معجم الکبیر کی طبرانی کی ہے، سورہ 1618، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایسا بندہ جس کو ہوس ہے اور دل کا غریب ہے، اس پہ آیت بھی ہے میرے خیال ہے ہوس کے بارے میں، ہاں جی، کہ جو دل کے بخل سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ مال ہے، کنجوس بھی ہم ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ ہم سیو کرتے رہیں گے اور فائنلی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارے وارث اس کے اوپر لڑتے رہیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے کھا لیا، وہ تیرا، جو تو نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، وہ تیرا ہے، وہ تیرا ہے، وہ نہیں ہے جو سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑے ہی رہ جانا ہے اور نسلیں لڑتی رہیں گی اس کے بعد آپ کی۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنی اسٹریٹجی کو ری ورک کریں، ری سیٹ کریں اپنے آپ کو۔ بیسیکلی اس مہینے کے اندر ہمیں ری سیٹنگ کی طرف زیادہ جانا ہے، ریبوٹ کر لیں اپنے پورے سسٹم کو، پورے سسٹم کو ہمیں ریفریش کر لیں۔ یس، اور ہم نا اس کے اب بیسیکلی ویورز ہمارا کانسیپٹ یہاں پر یہ تھا اس رمضان میں کہ ہم آپ کو انکریج کریں اور یہ بتائیں کہ یار سچے تاجر کو پڑھیں، سچا تاجر۔ آئی وش کہ میری کوئی یہ بات سن کے انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کوئی سچا تاجر ایوارڈ، بلکہ ایک وہ ہمارے دوست ہیں منیر احمد صاحب، انہوں نے تو اس پہ پوری کتاب لکھ دی ہے مدینہ اکنامکس کے اوپر، بڑی شاندار کتاب، بڑی شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی ضرور آپ اس کو میں کہوں گا کہ لوگ گو تھرو کریں۔ اور سچے تاجر کی اہمیت اس اسلامی معاشرے میں ریاست مدینہ کی بیک بون تھی تجارت، اسلام کے سپریڈ کی، پھیلنے کی ریڑھ کی ہڈی تھی تجارت، ٹھیک ہے، اور ہماری غلامی سے نکلنے کی وجہ تھی تجارت۔ بالکل۔
اور وہی ہم دوبارہ غلامی سے نکال سکتی ہے، نکال وہی سکتی ہے۔ ٹیکنیک وہی ٹیکنیک جو وہاں تھی، آزمودہ ہے نا، پرووڈ، وہ کہتا ہے نا بین دیئر ڈن دیٹ، ڈن دیر، اور ری انوینٹنگ دا ویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں کرنے آلریڈی کی؟ انوینٹڈ ہے، اس کو اپلائی کریں اپلائی صرف۔ کریں، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمارا اس دفعہ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم آپ کو ایک آپ کے مائنڈ میں ایک یہ تھاٹ پروسیس ڈالیں کہ جنت کا راستہ جو آخری عشرے میں آپ جنت ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کر لیں یار۔ میں نے یہ دعا کی اللہ، میں کہ یا اللہ مجھے وہ سچا تاجر بنا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا، کہ لوگ کہیں یار اگر یہ تاجر ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جن کا ابھی تک بینک اکاؤنٹ موجود ہے سعودی عرب کے اندر، آپ امیجن کریں ابھی تک، آج کی ڈیٹ تک ان کا بینک اکاؤنٹ الائیو ہے، اللہ ان کی کھجوریں، ان کا باغ الائیو ہے۔ آپ، میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ نہیں بھی کر سکتے، آپ لیٹ سے نوکری کر رہے ہو، نوکری، اچھا بائی دا وے یہ اس کانسیپٹ میں مت نکلنا کہ جی کل سے ہم جو ہے نوکریاں چھوڑ کے، وہ بھائی اللہ نے جب رزق لگایا ہوا ہے تو پہلے اس رزق کو سیکیور کریں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نیت تو کر لیں یار کہ اللہ جب مجھے موقع دیں میں سچا تاجر بنوں گا۔ ریونیو سٹریمز کو ایڈ آن کریں، ایک جو چل رہی ہے ریونیو وہ حضرت سٹریم، عمر والی بات کہ مال کو انویسٹ کرو، انویسٹ کریں، ایک ریونیو سٹریم ہے، اس کے ساتھ ملٹیپل لائنز آپ کریٹ کریں، اور یہ نہیں کہ جو ہے اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو چل رہی ہے اس کو چلائیں، اس کے ساتھ ملٹیپل ریونیو سٹریمز بنائیں، بالکل آہستہ آہستہ ان کو میچور کریں، اور جب میچور ہو جائیں تو بھلے نوکری چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد اوروں کو نوکر بنائیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ویورز کہ آپ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، پاور آف انٹینشنز پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تو آپ صرف یہ اگر نیت کر کے، لیکن نیت کرنی ہے ایمانداری سے، کھری نیت، کھری نیت، کھوٹی نہیں، نہیں وہ نا وہ آئی بی ایم والی نیت نہیں، انشاءاللہ بکرا مالش، وہ والی نیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نیت کرنی ہے ایمانداری کے ساتھ۔ آپ کی زندگیوں میں اگر برکت نہ آئے، میرے نبی کہتے ہیں آئیں گے، میرا اللہ کہتے ہیں آئیں گے، جی، اور اگر نہ آئے تو یار میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، قیامت والے دن سچے تاجر بن جاؤ، اگر زندگی میں برکت نہ آئی تو میرے اللہ کے ہاں مجھے پکڑ لینا یار، کیونکہ میرے نبی نے گارنٹی دی ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کی۔ جب ضامن اللہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو کسر کیا رہے؟ بِإِذْنِ اللہ یو ول بی سکسیسفل۔ یس، اور اگر پھر بھی نہ ہوئے تو کہنا اللہ ہمیں اس نے کہا تھا، میں وہاں پر حاضر ہوں۔ کیوں سر آپ حاضر ہیں؟ میں بھی حاضر ہوں، اٹ از اے ڈن کیس، ڈن کیس، ہو ہی نہیں سکتا، جی، ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہتے ہیں نا دس از اوپن اینڈ شٹ کیس، شٹ کیس، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس میں ایک چیز مزیدار اور ایڈ کرتا ہوں، اور ہم اپنے چونکہ اب اپنے رمضان ہمارے سے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں نا، کہ خرچہ، اسپینڈنگ، چونکہ مدینہ کے جو ایک بہت بڑی ایک جو پاور تھی نا ریاست مدینہ کی، وہ تھی اسپینڈنگ، گیونگ، جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فرقان میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جب وہ خرچتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مال کو جب خرچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ایکسٹراویگنزا کیا لفظ استعمال کر رہے تھے آپ، ٹھیک ہے، وہ ایکسیس نہیں کرتے، ایکسٹراویگنس میں یا کوئی ایکسیس نہیں کرتے، لگژریز میں ٹھیک نہیں ہے، جاتے، بلکہ وہ اس کو اسپیرنگلی، اس کو کیا ہم کہیں گے، سوچ سمجھ کے، عقل کے ساتھ، اس کو یوز کے ساتھ خرچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اس کے درمیان میں جو لفظ ہے اس کو میں مثلا مفہوم کی طرف جا رہا ہوں، آیت کی پورے ترجمے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بٹ وہ ان دونوں کے درمیان، نہ وہ کنجوس ہیں نہ وہ شاہ خرچ ہیں، وہ اعتدال پسند ہیں، اور یہی دین ہے، اعتدال کا دین ہے، دین وسطی، دین وسطی۔ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں۔ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مینیفیسٹیشن آپ کا اس کو سخی ہونا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کے آپ امپاور کریں ان کو۔ اوکے، سو ویورز انشاءاللہ ہم کل اس کے اوپر پھر دوبارہ سے مزید بات کریں گے، اور ہم خرچے کہاں پر کرنے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔